شبان معظم یوم وصال محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ اور مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ فیض لیل پوری محدث لیل پوری یو پی کے علاقے ہندوستان میں پیدا ہوئے، وہیں تعلیم حاصل بریلی شریف میں آپ نے تعلیم حاصل کی۔ مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب شدارہ اعلیٰ حضرت وہاں سے آپ نے تعلیم مکمل فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں خواب ایک رات مجھے خواب میں اعلیٰ حضرت تشریف لائے اور فرمایا بیٹا تمہیں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے لیل پور جانا پڑے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا حضرت صاحب لیل پور میں جانے والا کوئی نہیں ہے، کسی مسجد میں ٹھہرنے کے لیے مجھے واقفیت کوئی نہیں، وہاں مدرسہ کوئی نہیں، میں کیا خدمت کروں گا؟ اعلیٰ حضرت نے خواب میں ارشاد فرمایا بیٹا تم لیل پور پہنچ جاؤ، اللہ سارا انتظام مکمل کر دے گا۔ غیرت کا نام تھا حضرت مولانا سردار احمد صاحب، اسلام کی عظمت کا نام تھا، عقیدہ سنت کی حقیقت کا نام تھا۔ لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہو سکتی، ایک اشارہ ڈپٹی کمشنر نیا کینات ہو کر لیل پور پہ ڈیوٹی پہ آیا، لوگوں سے پتہ چلا بہت بڑے آدمی ہیں، ملاقات کے لیے آپ کے پاس آیا، اس نے آ کر ہاتھ ملانے کی کوشش کی۔ مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ فرمایا ہاتھ ملانے سے پہلے مجھے بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ کیا ہے؟ آج سلح کلی لوگ بن گئے، سارے مسلمان ٹھیک ہیں، جو کلمہ پڑھ رہے ٹھیک، جو کوئی رفع یدین کرے وہ بھی ٹھیک، کوئی آمین بالجہر کرے وہ بھی ٹھیک۔ میں کر دینا چاہتا ہوں جب سے ہم لوگ سلح کلی بنے ہیں میرے دین حق کو بھی نقصان پہنچا، میرے مسلک اہل سنت کو بھی نقصان پہنچا۔ مولانا سردار آپ نے فرمایا پہلے عقیدہ بتاؤ۔ آپ فرماتے ہیں میں جب سے ہوش مالا ہے کبھی اپنی زندگی میں کسی بد عقیدہ سے ہاتھ نہیں ملایا۔ یہ عقیدے کی غیرت آج ایسا لوگ ہیں، پبلک تو بڑی دور کی بات ہے، مولویوں میں بات نہیں ہے، مولوی بچارے پیروں میں یہ بات نہیں ہے، وہ مرید کرتے ہوئے پوچھے تیرا عقیدہ کیا ہے؟ اچھے اچھے پیروں کے مرید ہیں اور لوگ میرا عقیدہ ٹھیک نہیں، امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ابو بکر صدیق کی فضیلت میں اعتراض کرتے ہیں، بڑے بڑے بات عقیدہ لوگ، لیکن اس پیر کو چاہیے تھا اپنے مرید کو بیعت کرنے سے پہلے اس کا عقیدہ ٹھیک کر۔ اور دو شبان معظم یوم وصال سراج الامہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فقہ کے سب سے بڑے امام، اور چاروں امام جو ہے فقہ کے امام اعظم امام شافعی امام مالک امام ابی حنبل، یہ چار فقہ کے امام ہیں، اور ان چار اماموں میں سب سے ممتاز مقام امام اعظم امام ابو حنیفہ کا ہے۔ اور ہم سنی خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں رسول عطا فرمایا تو رسول اعظم، غوث عطا فرمایا تو غوث اعظم، اور امام عطا فرمایا تو امام اعظم، امام اعظم نے آپ کی تقوی کے لحاظ سے صرف ایک بات، اور یہ بھی عرض کر دوں امام اعظم عملی طور پہ بڑے باعمل آدمی تھے، عملی طور پہ۔ بچپن کا واقعہ کوفے کی گلی سے گزر رہے تھے، بارش کا موسم تھا، کیچڑ ہوا ہوا تھا، آپ کا قدم مبارک کیچڑ پہ لگا، اس کی کچھ چھینٹیں صاف دیوار پر مکان کی دیوار پر پڑ گئی۔ امام اعظم آپ وہیں کھڑے ہو گئے، چند لوگوں کے بعد آپ نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ یہودی کا گھر تھا، وہ باہر آیا، اس نے دیکھا امام اعظم کھڑے ہیں، یاد کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا میں گزر رہا تھا، کیچڑ تھا، میرا قدم مبارک آیا تو وہاں قدم رکھنے سے کچھ چینٹیں میرے مکان کی دیوار پر پڑ گئی، اگر میں چینٹوں کو اکھیڑتا ہوں اتارتا ہوں تو گاڑا ڈیمیج ہونے کا اندیشہ ہے، جو گاڑا تیری دیوار کے ساتھ لگا ہے اسے نقصان کا اندیشہ ہے، اور اگر میں ویسے گزر جاؤں تو میرا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا، میرا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ یہودی حرام پشیمان ہو گیا، فوراً اس نے دل میں یہ کہا اور حضرت صاحب کے سامنے کہا یا حضرت میری دیوار کو کھرچنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے میرے دل کے زنجال کو اتار کے رکھ دیا، جو دین مقام کے اوپر لگا ہوا چند چھینٹوں کو بتا
یہ ہے تقوی کا اعلیٰ شان. آج ایسا ہے اب تو اشتہار بھی لوگوں کے گھروں پہ لگا پوچھے بغیر دکان آدماندہ اس کے شٹل پہ اشتہار لگ گیا, بڑے بڑے بینر مسجدوں پہ لگ گئے. اور میں اپنی قوم کے لکھنے کی بھی وہ سوچ کے قربان جاؤں, لیٹرینوں میں چلے جائیں وہاں لکھ لیتے ہیں. نہ شرم ہے نہ حیا ہے. جہاں لکھنا چاہیے تھا وہاں تو کچھ لکھتا نہیں ہے, اور جہاں لکھنے کی اجازت نہیں وہاں لکھتا ہے. امام اعظم کی خدمت میں قربان جائے, آپ نے فرمایا کہ چیٹیں پڑی ہیں, میرا دین اجازت نہیں دیتا کہ میں یہاں سے گزرتا ہوں. آپ اندازہ کرو دین کتنا عظمت والا ہے, جو کسی سائے کی دیوار پہ چیٹیں برداشت نہیں کر سکتا, وہ مقام پہ قبضہ کیسے برداشت کرے گا؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ امام اعظم ایک مرتبہ فقہی مسئلے بیان فرما رہے تھے, تو ایک بڑے عالم دین وہ تشریف لائے. آج انہوں نے دیکھا امام اعظم کچھ افسوس زدہ ہے. آپ نے فرمایا حضرت صاحب آج افسوس زدہ غمگین سے محسوس ہو رہے ہیں. آپ نے فرمایا ایک وقت تھا میں جب گزر رہا تھا تو مجھے بتایا گیا کہ ایک عورت فوت ہو گئی ہے, لیکن اس کے پیٹ میں ایک بچہ ہے, اس کے پیٹ میں بچہ ہے, اور ولادت کا وقت بالکل قریب تھا. اس کے لیے حکم کیا ہے؟ امام اعظم فرماتے ہیں میں نے کہا ماں کا پیٹ چیر کر بچے کو باہر نکال دو. موت کے بعد ماں کا پیٹ چیر کر بچے کو باہر نکالو. فرماتے ہیں میں نے فتویٰ دیا. فرماتے ہیں آپ مجھے ابھی تک پشیمانی ہے کہ وہ بچہ کیسا ہے, وہ بچہ کس حال میں ہوگا. کئی سال گزر گئے, سامنے سوال پوچھنے والا وہ امام وہ فرما رہے, انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب یہ کس علاقے کا واقعہ؟ آپ نے فرمایا فلاں شہر تھا, فلاں رستہ تھا. آپ نے فرمایا وہ بچہ میں ہی ہوں, اللہ نے مجھے دین کا عالم دین بنا دیا ہے. امام طحاوی رحمت اللہ, امام طحاوی آپ کے مامو جان امام شافعی کے مقدر تھے, اور آپ اپنے مامو جان سے اکثر فرماتے تھے مامو جان آپ امام شافعی سے محبت کرتے ہیں, اگر میں آپ کے فکر کے مطابق رہتا تو آپ نے تو مجھے مار دیا تھا کہ مرنے کے بعد ماں کے پیٹ کو نہیں چیرنا. میں تو امام اعظم کی کرامت ہوں جس نے میری ماں کے مرنے کے بعد میری ماں کا پیٹ چیر کر مجھے زندہ نکالا ہے. امام اعظم کی بصیرت ہے. امام اعظم اکثر خاموش رہتے, ذکر خدا ذکر مصطفیٰ کرتے. ایک خادم کئی سال امام اعظم کی خدمت میں رہے. آپ فرماتے ہیں میں نے کبھی جلوت میں, خلوت میں, رات میں, دن میں, کبھی زندگی میں امام اعظم کو ننگے سر نہیں دیکھا, ننگے سر نہیں دیکھا. اور فرماتے ہیں اور فقی حضرت امام اعظم کی فقہ کے مطابق ننگے سر والے کی شرعی دعائی قبول نہیں ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. آج ہم ننگے سر نماز پڑھتے ہیں. سوچنا چاہیے جب دنیا کے تاج کے سامنے ننگے سر فقی امام اعظم کے فتوے کے مطابق وہ شرعی دعائی نہیں دے سکتا, اس جج کے سامنے ننگے سر میں کھڑا نہیں ہو سکتا, تو مجھے خدا بتاؤ جو مالک اور خالق رب ہے اس کی بارگاہ میں ننگے سر کیسے نماز ہو سکتا؟ ننگے سر نماز پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں. سب اپنے آپ کو ٹھیک کریں. ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز کی طہارت کمی کوئی فائدہ نہیں رہا. ہم صرف رسمی نمازیں پڑھتے ہیں, سجدے کیے دو, نیچے کیے دو, اوپر کیے چلے گئے, نماز پڑھ لی. خدا اپنے دین سے محبت کرو, اپنے مسلک سے محبت کرو. ہمارے امام نہ خلوت میں, نہ جلوت میں, نہ صبح, نہ دوپہر, نہ رات, کبھی زندگی میں آپ نے سر ننگا نہیں ہونے دیا. اور پھر جو سر ڈھانپ کر رکھتا ہے خدا بھی راضی ہوتا ہے, اس کا رسول بھی راضی ہوتا ہے.